میں تو اللہ نے فرمایا ہی نہیں کہ اے عورتوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. نہ بھی بات ہوگی تو بھی سمجھ لیں گے یہ تو. یاد رکھیے جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا فرمایا. تو حضرات محترم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تغلیباً فرمایا ہے. اس کے اندر حضرات محترم عورتیں بھی شامل ہیں. عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے بارے میں حکم صادر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا، بلکہ تغلیباً اس آیت کریمہ میں عورتیں بھی شامل ہیں. اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہوگا اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا فرمایا اور تم سے پہلوں کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. اور دوسرا ترجمہ یہ ہوگا اے عورتوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، فرما برداری کرو، تابعداری کرو جس نے تم کو پیدا فرمایا اور تم سے پہلوں کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، کس لیے پیدا فرمایا؟ ہمارے پیدائش کا مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، ریاضت ہے، اس کی فرما برداری ہے، اس کی تابع داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو حضرات محترم آدمیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. لیکن یاد رکھیے گھر کے اوپر، گھر کے افراد کے اوپر، بچوں کے اوپر جو اثر پڑتا ہے، سب سے زیادہ جو اثر پڑتا ہے وہ حضرات محترم وہ ماں کا پڑتا ہے، عورتوں کا پڑتا ہے. اس لیے عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ریاضت کرنا چاہیے. اور حضرات محترم اگر عورتیں عبادت کریں گی، ریاضت کریں گی اور ادھر لوگ پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کریں گے تو حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت کی بدولت گھر میں خیر و برکتوں کا نزول عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت اور ریاضت کی بدولت گھر میں خیر و برکتوں کا نزول عطا فرمائے گا، آفتوں بلاؤں کو دور فرمائے گا اور حضرات محترم اس کا بہت اچھا اثر جو ہے وہ بچوں پر پڑے گا. لہذا ہرگز نہ بھولیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. کام جو بھی کریں لیکن اس مقصد کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاضت کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے، پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے. حضرات محترم حضرت خولہ ہیں، یہ صحابیہ ہیں. ایک ہوتا ہے صحابی اور ایک ہوتی ہے صحابیہ. صحابی اور صحابیہ، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں نر سمجھتے ہیں، نر مادہ، نر مادہ جیسے آدمی عورت، نر مادہ آدمی عورت. نر کو کہتے ہیں مذکر جی بالکل اور مادہ کو کہتے ہیں مؤنث. نر کو کہتے ہیں ماسکولین جنڈر اور مادہ کو کہتے ہیں فیمنائن جنڈر. ایک ہوتا ہے کامن جنڈر، کامن جنڈر جو نہیں، جو مذکر مؤنث نر مادہ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے چائلڈ، چائلڈ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. بچی ہے تو اس کے لیے بھی چائلڈ، بچہ ہے تو اس کے لیے بھی چائلڈ. اور ایک ہوتا ہے فیمنائن جنڈر اور ایک ہوتا ہے کامن جنڈر. نیوٹر جنڈر، نیوٹر جنڈر کہتے ہیں غیر جاندار چیز کو، جیسے چیئر، کرسی. تو یہ چار ہیں، ماسکولین جنڈر، فیمنائن جنڈر، کامن جنڈر، نیوٹر جنڈر. مذکر مؤنث یعنی نر مادہ یعنی میل فیمیل، اور مذکر نر اور مادہ میں یکساں جو سب کے لیے آتا ہے، جیسے چائلڈ اور غیر جاندار جیسے چیئر.
تو حضرات محترم میں کہہ رہا تھا ایک ہوتا ہے نر، ایک ہوتا ہے مادہ، یعنی ایک ہوتا ہے مذکر، ایک ہوتا ہے مؤنث، اور ایک ہوتا ہے ماسکولین جینڈر، ایک ہوتا ہے فیمینن جینڈر. یہ ایسے سمجھ لو کہ ایک ہوتا ہے عورت، ایک ہوتا ہے آدمی. عورت آدمی، آدمی عورت، ٹھیک ہے، آدمی عورت. تو جو آدمی ہوتا ہے سب سے پہلے سمجھیں صحابی کسے کہتے ہیں. صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اختیار کری، جس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اختیار کری اور ایمان کی حالت میں ان کا وصال باکمال ہوا، تو وہ ہے صحابی. اگر مذکر ہے، اگر نر ہے، اگر ماسکولین جینڈر ہے تو اس کو بولیں گے صحابی. اور اگر فیمینائن جینڈر ہے یعنی مؤنث ہے، یعنی مادہ ہے، یعنی عورت ہے، تو اس کو بولیں گے صحابیہ. حضرات محترم حضرت خولا یہ صحابیہ ہیں جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت ہی میں ان کا وصال باکمال ہوا. حضرات محترم یہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاضت کرتی تھی، پوری رات جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کیا کرتی تھی. تو حضرات محترم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت میں ان سے فرمایا کہ تم پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں اکتاتا ہے، تم اکتا جاؤ گی. اتنی زیادہ عبادت اور ریاضت تم ہرگز نہ کیا کرو. تو حضرات محترم حضرت خولا پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی. اور حضرات محترم ہمارا یہ حال ہے اور ہماری ماں بہنوں کا یہ حال ہے کہ حضرات محترم 5 وقتہ نمازیں بھی ہم پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنائے. حضرات محترم نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے نماز. سب سے زیادہ فضیلت والی جو عبادت ہے، سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ نماز ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا پلر ہے، نماز دین کا ستون ہے. حضرات محترم اگر ستون کو ہٹا لیا جائے تو گھر کا کیا عالم ہوگا؟ امام صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. حضرات محترم آپ اسی طریقے سے سمجھیے کہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے، اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے. تو حضرات محترم اگر آپ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کا دین سلامت رہے گا. اور حضرات محترم اگر اس کو پابندی کے ساتھ نہ پڑھی اور کوتاہیاں کی، لاپرواہیاں کی، سستی برتی تو حضرات محترم یاد رکھیے کہ دین ختم ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. یہ حدیث پاک کے حوالے سے بول رہا ہوں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو حضرات محترم نماز پنجگانہ کی آپ حضرات پابندی کیجئے. نماز وہ عبادت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات محترم کیا پیاری بات. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاضت کریں گے تو حضرات محترم قرآن پاک کے مطابق لعلکم تتقون، قرآن پاک کے مطابق ہم متقی بنتے چلے جائیں گے، پرہیزگار بنتے چلے